بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا گیا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جو خواتین حرمین شریفین میں حاضر ہوتی ہیں وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اپنی رہائش گاہ۔ حنفی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ خواتین کو نماز اپنے گھر میں پڑھنی چاہیے، مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ حج اور عمرے کے لیے بھی وہاں حاضر ہوں تو بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ اور ان کے دلائل میں بڑی جان اور قوت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خواتین نماز کے لیے آتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اس کے باوجود آپ فرماتے تھے کہ عورتوں تمہاری نماز میری اس مسجد سے زیادہ اچھی نماز ہے جو تم اپنے گھر میں پڑھو۔ اور پھر فرمایا کہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے عورتوں کا بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے میں پڑھیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ کوٹھڑی میں پیچھے جا کر نماز پڑھیں۔ اس لیے شریعت نے اس کو کچھ اپریشیٹ نہیں کیا کہ خواتین مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ اور پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے تو انہوں نے تو بالکل ہی اس کو ایک طرح سے منع فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہاں تک ایک چیز پیش آ گئی کہ جب آپ کا نکاح حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ سے ہو رہا تھا تو یہ عاتقہ جو تھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی، اور یہ بہن تھیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی جو عشرہ مبشرہ میں۔ تو انہوں نے یہ دونوں حضرت سعید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کے گھر دونوں کی بہنیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے شرط لگائی کہ نکاح اس شرط پہ ہوگا کہ آپ مجھے مسجد میں جانے سے نہیں روکیں گے۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کس دن امیر المومنین بن جائیں گے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب عورتوں کو روکا مسجدوں میں آنے سے تو عورتیں شکایت لے کر گئیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم عورتوں کے اب لچھن ہے نا، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ایسے ہی منع کرتے جیسے عمر نے کیا، ٹھیک کیا تمہیں مسجد سے میں آنے سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بعض روایات جو ہے نا وہ خالص جو خواتین کی ایک مزاج ہوتا ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ دیکھو یہ وقت بھی آنا تھا۔ ان کے پاس ایک اچھا لباس تھا۔ پرانے زمانے میں رضائیوں پہ جو چھینٹ چڑھائی جاتی تھی، چھینٹ نام کا ایک کپڑا ہوتا تھا رنگین، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس اس کی ایک قمیص تھی، ایک جوڑا تھا۔ تو ایک دن کسی ان کی باندی نے کپڑا دیکھ کے ناک منہ چڑھایا کہ یہ بھی کوئی کپڑا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئی اور پھر ڈانٹا اسے اور فرمایا سبحان اللہ، یہ کپڑا ہی یہاں دماغ سے نہیں اترتا، نظر سے نہیں اترتا، اور حال یہ تھا کہ میری چھینٹ کی جو ایک قمیص تھی وہ دلہن بنانے کے لیے لوگ مانگ کے لے جایا کرتے تھے مدینہ منورہ میں۔ اب یہ دور بھی آ گیا ہے کہ یہ اتنا اچھا کپڑا اور یہ کہتی ہے کہ یہ بھی کوئی اس قابل ہے کہ پہنا جائے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک کیا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اب جب ادھر سے ہوئی تو پھر باتیں تو ہونی تھی۔ ایک بات یہ بھی پیش آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا آپ کی اپنی اہلیہ بھی تو جاتی ہیں نماز پڑھنے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ عاتقہ تھی یا فاطمہ تھی یہ دیکھ لیں کتابوں میں، مجھے کچھ شبہ ہو رہا ہے کہ ان کا نام فاطمہ تھا یا عاتقہ تھا، بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ یہ تسلیم کیا۔ اور اصل قصہ یہی تھا کہ جب نکاح ہوا تھا تو انہوں نے اس شرط لگائی تھی کہ آپ مجھے مسجد جانے سے نہیں روکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نہیں روکوں گا۔
تو اب ایک طرف نکاح اور بیوی، دوسری طرف پابندی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے تھے کرسی پہ اور کہتے کچھ نہیں تھے زبان سے، مگر آتے جاتے اسے بہت تیز نظروں سے دیکھتے تھے. تو ایک دن وہ رک گئیں اور ان کا عمر یہ آپ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ کی نظروں سے چبھن پیدا ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں مسجد میں آتی رہوں گی، نکاح کو باقی رکھنا ہے کہ نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. لیکن پھر ایک واقعہ پیش آیا، پھر انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا. تو واقعہ بھی ایسے ہی تھا کہ انہیں کچھ آوازیں، کچھ چیزیں سنائی دی، تو انہوں نے کہا یہ اتنا معاشرہ اب خراب ہو گیا کہ جو عورتیں نماز پڑھنے جاتی ہیں مسجد، ان پر بھی اب باتیں آتی ہیں. تو پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا. اس لیے یہ بات اصول کے طور پہ خیال کر لینی چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جو فیصلے تھے نا، انہیں سب سے زیادہ حنفیوں نے اور مالکیوں نے لیا. اور پھر جس چیز پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت کو جمع کر گئے ہیں نا، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو توڑے. 3 طلاق پہ وہ جمع کر گئے تھے امت کو، ختم ہو گئی بات. چاروں ائمہ نے فتویٰ دیا ان کا، جو حضرت کر گئے ٹھیک کر گئے. 20 تراویح پہ جمع کر گئے تھے امت کو، چاروں ائمہ نے فتویٰ دیا کہ 20 تراویح. اسی طرح بہت سی اور چیزیں ملیں گی. متع کی حرمت پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کر دیا تھا امت کو کہ متع کوئی نکاح نہیں ہے، بس وہی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شراب کے مسئلے پہ حد کو متعین کر دیا تھا، سارے ائمہ نے آخر کار وہی حد لے لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ اجتماعی فیصلے جو اسلام کی بنیاد بنے ہیں یا قانون کی بنیاد بنے ہیں، یہ بہت بڑی چیز تھی. شاید کبھی کوئی آدمی اس پہ لکھے، لیکن جتنا بھی آپ پڑھیں گے نا، قانونی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، افضل غیر افضل یہ بات الگ ہے، بالکل الگ ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے. قانونی اعتبار سے یہ 3 دماغ آپس میں ایک دوسرے سے بڑا ملتے جلتے تھے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا عمر کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کبھی اس قانون کو پڑھیں، اس قانون کی روح کو جانچیں، ان فیصلوں کو دیکھیں، تو بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں ذہانت، آگے کے حالات کو دیکھنا، معاشرے کو دیکھنا، اسی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کہنے ہی کیا، مگر قانونی طور پہ جیسے ڈھلے ہوئے دماغ قانونی ہوتے ہیں ویسے تھے. تو جیسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بالکل سیاسی دماغ، اتنا عمدہ سیاسی دماغ تھا کہ ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد امیر المومنین، لیکن سیاسی اعتبار سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیاست کے اعتبار سے ان سے آگے تھے. تو اس پہ جب کوئی لکھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں سے نظائر اس کے ملتے ہیں، اور کوئی نہ مانے تو کیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں. مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو منع کر دیا، بیٹھے رہتے تھے. عورتیں آتی تھیں، فرماتے تھے واپس جاؤ، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہوا ہے جو تم گھر میں پڑھو. اور کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اگر بچے کو اچانک ماں کی ضرورت پیش آ جائے اور تم یہاں مسجد میں آئی ہوئی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ بچوں کی تربیت کے لیے وہ ماں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اسی لیے عربوں کی زبان محفوظ تھی. مائیں جب تک گھروں میں بچوں کو پالتی ہیں اور باہر وہ کام کرنے نہیں جاتی، زبان محفوظ رہتی. عورتوں کا گھروں سے نکلنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ زبانیں ہی بدل جاتی. وہ بینک جا رہی ہے، آفس میں جا رہی ہے، لیڈی ڈاکٹر، بالکل ٹھیک ہے اس کا کام اگر مجبور، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ آئے گی نا واپس تو وہ زبان بولے گی جو مارکیٹ میں بولی جا رہی ہے. وہ خالص زبان جو ایک ہوتی ہے وہ زبان نہیں رہے گی. اور زبان کا ناخالص ہو جانے کا اثر یہ پڑے گا کہ اس کے بچے اس کی مادری زبان نہیں سیکھیں گے. ماں خالص ہندوستانی ہو اور گھر سے باہر نہ جائے، مجال نہیں ہے کہ بچے اردو نہ جانیں. ماں بولے گی تو اسے لیں گے نا بچے، اس سے سیکھیں گے. لیکن جب اس نے بینک فلاں 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 جگہ پہ جانا ہے تو وہ جو اردو بھی لے کے گھر میں آئے گی اس میں 10 لفظ انگلش کے شامل ہوں. بچے کی زبان خالص نہیں رہتی، پھر اسی وجہ سے پھر وہ زبانیں ترقی بھی نہیں کر پاتی. یہ نقصانات ہوتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اسی پہ رہے.
پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسی پہ فتویٰ دیا کہ خواتین جو ہیں وہ گھروں سے نہیں نکلیں گی، تو جب نہیں نکلیں گی تو پھر مردوں کے لیے ہو گیا کہ حرمین شریفین میں ان کی نماز مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے وہ ثواب نہیں ہے، تو وہاں بھی جا کر اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک صورت اس کی ہے کہ عورت نماز کے لیے جائے اور تعلیم حاصل کرے، مثلاً وہ مسجد میں گئی، بیان سنا، واعظ سنا، تعلیم حاصل کی اور اس ضمن میں اس نے نماز پڑھی تو اس کے لیے درست ہے، ٹھیک ہے، جا سکتی ہے۔ اسی لیے فقہا جمعے کی نماز میں بھی عورتوں کا آنا کچھ ایسا اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا تو حضرت نے منع فرما دیا، انہوں نے کہا عورتیں جمعے میں بھی نہ جائیں سوائے اس کے کہ وہ تعلیم کے لیے جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی وہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک اور سوال یہ دریافت فرمایا گیا ہے کہ انسان کے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہو اور وہ پانی سر پہ نہ ڈال سکتا اور اس حالت میں غسل فرض ہو جائے تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ سر پہ پٹی باندھے جہاں بھی زخم ہے اور پٹی کا مسح کر لے۔ مسح کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ پانی میں بھگوئے اور اس کے بعد ہلکا سا اسے جھاڑ دے تاکہ پانی کے قطرے گرنا بند ہو جائیں۔ جس بھی عضو سے 3-4 قطرے پانی کے گر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہایا گیا ہے، غسل ہوا ہے، یہ مسح نہیں ہوا۔ مثلا ایک آدمی سر کا مسح کرنا چاہتا ہے، وضو میں ہوتا ہی ہے، تو اس نے دونوں ہاتھ گیلے کیے اور سر پہ رکھے ماتھے پہ اور پانی گر رہا تھا ابھی تو 3-4 قطرے گر گئے تو یہ مسح تو ہو ہی گیا، نماز خیر ہو ہی جائے گی، لیکن اصل میں اس نے اپنے سر کو دھویا ہے۔ کسی آدمی کو فرض کر لیجئے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی اور پانی تھوڑا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ وہ اپنے جسم پہ اس پانی کو چپڑ لے جیسے تیل چپڑا جاتا ہے، اور اس دوران 5-7 قطرے زمین پہ پانی کے گر گئے، غسل ہو گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس پہ فتویٰ دیا، وہ کہتے ہیں 3 قطرے بھی گر گئے تو غسل ہو گیا، مسح نہ رہا۔ تو مسح وضو میں بھی جو ہے نا وہ خالص طری سے کرنا چاہیے۔ خالص طری کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہاتھ بھگوئے اور اس کے بعد ہلکا سا جھاڑ دے، ساتھ والے پہ نہ پڑیں چھینٹے، لیکن ہلکا سا جھاڑ دے۔ جب دیکھے کہ خالص تری رہ گئی ہے اور پانی اب نہیں ٹپک رہا تو اس سے وہ سر کا مسح کر لے۔ ویسے بھی یعنی جو وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اس میں بھی، اور سر پہ اگر زخم آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی ہاتھ کو تر کرے، جب خالص تری اس پہ باقی رہ جائے تو پوری پٹی کا استعاب کر، پوری پٹی کا احاطہ کر لے۔ مثلا پٹی بندھی ہوئی ہے نا گولائی میں، تو ایک طرف سے شروع کر کے ساری گولائی میں پوری پٹی پہ ہاتھ پھیر دے، یہ اس انسان کا مسح ہو گیا۔ جب مسح ہو گیا تو اس انسان کے لیے بس جائز ہے، ابھی اس کا غسل ہو گیا۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ کوئی مرد اور خاتون کسی چیز کے مرتکب ہوئے اور بعد میں شدید ندامت ہوئی تو اس صورت میں کیا کفارہ ہے؟ اور اگر دونوں شادی کر لیں تو کیا قیامت میں اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی؟ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو معاذ اللہ عمل ہے نا بدکاری کا، یہ خالص اللہ کا حق ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی حق نہیں۔ حتیٰ کہ عورت اگر شادی شدہ ہے اور اس نے بھی یہ کام کر لیا تو اس نے اپنے شوہر کا حق نہیں مارا۔ یہ بدکاری، یہ عمل خالص اللہ کا حق ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آؤٹ آف دا وے جا کر انہیں جائز قرار دیا گیا۔ آؤٹ آف دا وے جانا آسان نہیں۔ مثلاً آپ کے یہاں اسلام آباد میں شیشے اس کو کالا رنگ دینا یا اس پہ
پلاسٹک چڑھانا، اس کے لیے اگر اجازت لینی ہے تو پھر سیکٹری قانون یہ لوگ اجازت دیتے ہیں. یہ آؤٹ آف دا وے جانا ہے، قانون کے خلاف ایک کام کرنا ہے، بڑی مشکل چیز ہے. اللہ کے ہاں 3 عمل ایسے ہیں جو بالکل خلاف قانون. انسانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جانور کو ذبح کرے. کیا وجہ ہے؟ زندگی تو زندگی ہے، انسان کی زندگی بھی زندگی ہے، چیونٹی کی زندگی بھی زندگی ہے، ہاتھی کی زندگی بھی، اور دمبے بکرے گائے بھینس کی زندگی بھی. محض کباب کھانے کے لیے اور گوشت کے لیے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ تم ایک کو ذبح کرو؟ اسی لیے بنیادی طور پہ شریعت نے شکار کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کی اجازت بھی دی ہے انسانوں کی ضرورت کی خاطر، لیکن خود کبھی بھی شکار نہیں کی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے شکار کیا کرنا. شکار کا گوشت کھانا بھی ثابت. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کر لو. تو میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور خرگوش کی ایک ران لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھون کے پیش کی اور آپ نے اسے تناول فرمایا. ہمارے نزدیک خرگوش جائز ہے، حلال جانوروں میں آتا ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک خرگوش حرام ہے، وہ نہیں کھاتے. ایک فقہی بحث ہے. لیکن شکار، جانور کو مارنا، ذبح کرنا، یہ آؤٹ آف دا وے اللہ نے جا کر بالکل اپنے قانون کو خود ہی بدل کے تبدیل کر کے انسانوں کے لیے جائز قرار دیا، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کیوں جان سے کوئی جانور جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں عمل ایک ہی ہے. کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی؟ اس لیے دونوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا کہ لوگ اللہ کو یاد کریں. نکاح میں خطبہ ضروری قرار نہیں دیا، لیکن اللہ کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے جائز کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کا نام لیتے ہو اور پھر ایک دوسرے کے لیے جائز قرار دیے جاتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم رشتے مانگتے ہو، رشتوں کو جوڑتے ہو. اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے. نکاح کیا ہے؟ اللہ ہی کے خوف سے تو کیا جاتا ہے. اللہ نے قانون بنایا، اسی کی تو پابندی کی جاتی ہے. اور اگر نکاح نہ ہو تو انجام کار تو کام پھر وہی ہے. اس لیے یہ جو چیز ہے نا، یہ آؤٹ آف دا وے جا کر کسی آدمی کے لیے درست نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر وہ نکاح ان چیزوں کو جائز قرار نہیں دے گا تو نسل انسانی بھی آگے نہیں چلے گی اور انسان شدید تنگی اور دشواری میں پڑ جائیں گے. اس لیے اللہ نے اسے جائز قرار دیا. تیسری چیز بھی لکھی ہے الاشباح والنظائر میں، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی. یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں، اس لیے یہ خالص اللہ کا حق بنتا ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی حق نہیں. تو جو آدمی بھی یہ کام کرتا ہے نا، وہ خالصتاً اللہ کا حق ضائع کرتا ہے. جب اللہ کا حق ضائع کرتا ہے تو اب اس کے ساتھ کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر اس پہ گواہ قائم ہو جائیں تو پھر اس پہ حد جاری کی جائے. اور حد کا جاری کرنا اس وقت ہے جب وہ کورٹ میں آ جائے. اگر وہ کورٹ میں نہ آئیں تو جہاں تک ہو سکے درگزر کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہٹا دینا چاہیے ان چیزوں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اس معاملے میں، اور اس میں حدیثیں جو لائے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو حدیث اس میں لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، جس آدمی نے مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالا اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اور یاد رکھو جس نے مسلمان کے کسی گناہ کی تشہیر کی، معاشرے میں بتایا، اللہ اس سے رسوا کرے گا چاہے وہ اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے. شدید نکیر، شدید رویہ اختیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہو گیا ایک آدمی سے کام، کیوں اس کی شہرت دیتے ہو، چپ رہو.
یہ شریعت کا مزاج کہ چپ رہو، مت لے کے جاؤ اسے کورٹ میں، مت اس معاملے میں بات کرو، ہو گئی ایک چیز بس۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ لے کے آتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مت جانا کچہری میں۔ اور ایک جگہ تو کمال کی بات ارشاد فرمایا عدالت کے فیصلے دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں، عدالت کے فیصلے لوگوں میں فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے جھگڑوں کو خاندانی سطح پر طے کر لو، ہمارے پاس مت آؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے جھگڑے پیش ہوتے تھے، فرمایا تھے جاؤ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ایسے ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر کیا کرتے تھے، یہ بات تو آگے آ جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی بٹھا کر نکاح بھی پڑھا دیتے تھے، کہتے تھے کہ نکاح سے پہلے تمہیں پسند ہے تو نکاح کے بعد بھی اسے رکھو، تو یہ بھی کرتے تھے۔ لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو چھیڑا نہ جائے، ہو گئی جو بات ہو گئی، اور اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کر لی جائے۔ یہ ندامت کا طاری ہو جانا جو شدید ہے، بس یہ توبہ ہی۔ رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آتے تھے، ایک لڑکا آیا اور اس نے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو۔ پھر عصر کی جماعت ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ کہاں گیا ہے جو نماز سے پہلے مجھ سے ملا تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں یہاں، آپ نے فرمایا اما صلیت معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھی۔ آپ نے خبردار جب باقی چلو جاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قاضی مقرر کر دیا تھا مدینہ منورہ کا۔ جب ان کی خلافت قائم ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لا بد من آوان، یہ ضروری ہے کہ تم لوگوں کچھ لوگ میرا ساتھ بھی دیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت خزانہ میرے حوالے کر دیں، میں بالکل ایک ایک پائی کا حساب کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہا کہ تم قاضی بن جاؤ، ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنا پاک معاشرہ تھا کہ 1 سال تک مدینہ منورہ میں میں ویسے ہی فارغ بیٹھا رہا، کوئی کیس ہی نہیں آیا، اتنے اچھے لوگ۔ ایک جگہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باندیاں مدینہ منورہ میں ننگے سر کہتی ہیں پھرتی رہتی تھیں اور کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا کہ کون آیا ہے کون گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نظر کی پاکیزگی کا یہ حال تھا۔ پھر ایک مقدمہ آیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا جاؤ۔ جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا قاضی تو وہ ہیں عمر، ان کے پاس جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مقدمہ سنا اور اس نے شکایت کی کہ میرا غلام اور میری بیٹی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ تو کر دیا، اور جب وہ باپ جانے لگا نا کورٹ سے تو فرمایا بئس ابو انت، تم جیسا نالائق باپ میں نے نہیں دیکھا۔ ہلا سترتا بنتک، تیری بیٹی سے اگر ایک گناہ ہو گیا تھا تو پردہ ڈال دیتا، ضروری تھا عدالت میں لے کے آنا اس۔ یہ شریعت کا بنیادی مزاج، اور کس گناہ کے لیے یہ ہے خیال کرنے کی بات، جو گناہ جذبات کے غلبے سے ہو جاتے ہیں نا، درگزر کرو، چھوڑو۔ جذبات کے غلبے سے ایک آدمی شراب پی کے آ گیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ لعنت بھیجی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی مدد کرتے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ اللہم اغفر، اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرما، اللہ اسے توفیق دے، یہ تیرا بندہ توبہ کرے۔ جذبات کے غلبے سے جو گناہ ہوتے ہیں نا، شریعت اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے یہاں بالکل الٹا دین ہو گیا ہے۔ شریعت اس کو بالکل الگ نگاہ سے دیکھتی ہے کہ جذبات کے غلبے سے ہو گئی ایک بات، اب حال طاری ہو گیا۔ حال طاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر کسی جذبے کا غلبہ ہو جائے اور وہ اس کے تحت کوئی کام کر گزرے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ نے منع کیا ہے، یہ منافق ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں ہے
دامن پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کہا اس منافق کو 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھے نا دعا مانگے پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کا اتنا غلبہ تھا اس وقت، آپ نے فرمایا داہو عمر چھوڑ دے، اللہ نے 70 کہا نا میں 71 مرتبہ اس کے لیے معافی مانگ۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ 70 ایک محاورہ ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں 20 مرتبہ، لیکن رحمت کا غلبہ تھا۔ ایسے ہی کسی حال کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی، استغفر اللہ، اس غلبے کے نتیجے میں جو گناہ ہوتا ہے نا اس کے بعد ہوتی ہے ندامت طاری، وہ توبہ ہے۔ شریعت اسے ہی کہتی ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یزنون، 2 چیزیں قرآن اکٹھی ذکر کرتا ہے، قتل اور یہ بدکاری، 2 چیزیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور میرے بندے ایسے ہیں جو کسی کو قتل نہیں کرتے جب تک کہ اللہ خود اجازت نہ دے، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ وہ زنا کرتے۔ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ دیکھو بالکل قتل کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا ہی برا طریقہ ہے زندگی کا، بہت بڑا گناہ۔ ان دونوں کو جوڑنے کی آخر حکمت کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ آیا ہے، آپ کبھی غور کیجئے اس بات پہ، شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ایسی جگہ ہے جس میں ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ انک لا تجوع فیہا ولا تعریٰ، یہ بات ذرا غور سے سنیں تو سمجھ میں آتی ہے، لا تجوع فیہا ولا تعریٰ، اور نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے۔ بھوک اور ننگ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے۔ لا تظمؤ فیہا ولا تضحیٰ، اور نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ پہ جلو گے، نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے رہو گے، اور نہ پیاس تمہیں ستائے گی اور نہ تم سورج اور دھوپ اور گرمی میں کھڑے رہو گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلے فرمایا تھا نا کہ تمہیں بھوک نہیں تنگ کرے گی، جنت میں ہم دیں گے، ساتھ ہی فرما دیتے کہ پیاس کے لیے پانی بھی دے دیں گے۔ اور جب یہ آیا تھا کہ تمہیں دھوپ نہیں ستائے گی تو اس سے پہلے یہ کہہ دیتے کہ تم لباس پہنو گے، ننگے نہیں رہو گے، تو لباس کے ساتھ تعلق ہے نا جلنے کا، سر پہ آدمی ٹوپی کچھ چیز رکھ لیتا ہے کہ جلے نہیں۔ اللہ نے یہاں پر بھوک کو ننگ کے ساتھ منسلک فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیاس کو گرمی کے ساتھ لگا دیا۔ بڑی اچھی بات مفسرین نے لکھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے یہ جو انجوڑ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں نا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو بھوک اتنی شدید ہے کہ ننگے پن تک لے جاتی ہے۔ جو آج سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بات تھی نا کہ انہوں نے کہا اپنی عورتوں سے یہ نہ کہو کہ پیسے لے کے آؤ، عورت سب سے پہلے جس چیز پہ جائے گی اگر پیسے اسے نہیں جائز طریقے پہ ملیں گے تو بیچنے کی چیز سب سے پہلے اس کا جسم ہے، اور اپنے بچوں سے یہ نہ کہو کہ پیسے لے کے آؤ پھر بچہ چوری کرے گا تمہارا۔ اور دوسری طرف پیاس کو گرمی کے ساتھ جوڑ دیا، وہ تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پہلے فرمایا ہے نا کہ بھوک کو ننگے پن کے ساتھ جوڑا ہے کہ جب بھوکے ہو جاؤ گے تو جسم فروشی کا کاروبار اور یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ جو شریعت نے اس کو برا کہا ہے نا قتل، اور اس کو جوڑا ہے،
کیونکہ اگر خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو وہ غصہ آئے گا، غصہ آئے گا تو قتل کرے گا۔ قتل کوئی آسانی سے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جن معاشروں میں شادی لیٹ ہو جاتی ہے، جن معاشروں میں مناسب بندوبست نہیں ہوتا، چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، شوہر کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، نتیجہ یہ کہ اس کے مزاج میں آہستہ آہستہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور اس کا غصہ آتا ہے اور غصے سے پھر قتل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دو جگہ پہ قرآن کریم میں جوڑ دیا اسے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری میں نہیں جاتے، إِلَّا مَن تَابَ، ہاں جس سے ایسی حرکت ہو گئی۔ یہ خالص اللہ کا حق ضائع ہوا ہے نا، انسانوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے توبہ کر لیجیے، آپ کے سوال کا جواب بھی ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ تو اللہ کی طرف پوری طرح رجوع کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو سنوارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جن سے ایسی حرکت ہو جائے اور پھر توبہ کر لیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، قیامت میں ہم اپنے ان گناہ گار بندوں کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس آیت کو پڑھ کے، اور آپ نے فرمایا قیامت میں ایسے گناہ گار جب پیش ہوں گے نا، اور اللہ اسے کہے گا تمہارا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، وَيَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، اور وہ تصور میں طے کر میں مارا گیا، اسے یقین ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے دنیا میں کیا رہا، اس سے کہا اللہ پردہ ڈالے رکھا اپنے، اللہ فرمائے گا آج بھی پردہ ہی ہے، اور حکم ہوگا کہ اس کے جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دو۔ تو آدمی جلدی سے چیخے گا اور کہے گا اے میرے رب بہت سے گناہ تو ایسے باقی رہ گئے جو آپ نے گنے ہی نہیں۔ اس لیے توبہ اس کا حل ہے، اور اگر کورٹ میں چلا جائے تو وہ حدود ہے۔ لیکن شریعت کا مزاج بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ جذبات کے غلبے سے ہو جاتے ہیں کسی سے ذکر نہ کرے اور اللہ سے معافی، بس سیدھا سادہ حل یہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی جو قصہ ہے نا، اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے، ایسی حرکت ہو گئی، آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نہ ہاں آئے حد کے لیے کہ اللہ کے رسول مجھ پہ حد جاری کرے۔ ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، آپ نے پوچھا معاذ کیوں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے، فرمایا واپس جاؤ، مت جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاؤ اور توبہ کرو۔ اصرار فرماتے رہے کہ نہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقدمہ پیش ہو گیا تو اب تو پھر کسی کو گنجائش نہیں نہ دی جا سکتی حد کے نفاذ کے لیے۔ بار بار فرماتے رہے کہ جاؤ اور توبہ کر لو اللہ سے، بس کافی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں یہ اصول کی بات طے کی، لکھا خط اور فرمایا یہ جو بڑی سزا ہے، کیا کہتے ہیں بگ پنشمنٹ، ہر وہ سزا جس کے نتیجے میں آدمی قتل کیا جائے گا، جب تک میں خود مدینہ منورہ میں نہ سن لوں میرا کوئی گورنر کوئی نمائندہ اس سزا کو نافذ نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا۔ لوگ مقدمے وہاں بھیجتے تھے، حضرت آپ فیصلہ کریں۔ گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کردہ سزا نہیں دے سکتا تھا، قتل بہت بڑی سزا تھی، کہاں انہیں دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی؟ وہ تو لوگوں کی جان کے اتنے محافظ تھے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی عمار گم ہو گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں بیٹھے اور فرمایا کہ عمار کو لے کے آؤ، وہ ہمارا بندہ ہے۔ یہ باتیں میں یاد آئیں بہت، جب یہ جو امریکنز کے ساتھ ہوا نا، اس کو قتل ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اپنا بندہ وہ نکال کر لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی فرماتے تھے ہمارا بندہ ہے، لے کے آؤ بھئی، قتل کہاں سے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کے لیے وفد بھیجا تھا حبشہ، لمبا قصہ ہے، لیکن تحقیق کروائی کہ بندہ ہمارا گیا کہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منا میں تھے حج میں،
اور ایک عورت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ رو رہی ہے، تو آپ نے اسے تسلی دی، اپنے پاس بٹھایا، بہت لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورتیں کمزور ہوتی ہیں، جلد رو دیتی ہیں، تسلی رکھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اس کا امیر المومنین میں اللہ کی نیک بندی ہوں، میں راتوں کو سوتی بھی ہوں اور پھر اٹھ کے تہجد بھی پڑھتی ہوں، اور میں اللہ کی عبادت گزار ہوں، اور میں ایسی عورت ہوں جس کی نیند بھی بہت گہری ہے، اور میں سوئی ہوئی تھی اور مجھے پتا اس وقت چلا جب کسی نے مجھ پہ قابو پا لیا، اور وہ فارغ ہو کے جب ہٹا ہے تو پھر میں نے اس کو دیکھا پیچھے سے، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا ہے، میں نے ایسے نہیں کیا، مجھ پہ یہ جبر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ ان کا حضرت اس پہ حد جاری کریں، اس نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس پہ حد جاری کروں اور یہ دونوں پہاڑ تم دیکھتے ہو، اس پہ حد جاری کرنے کے بعد خدا کا عذاب مجھ پہ آ جائے گا اور دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں گے، میں پس جاؤں۔ فرمایا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان آگ برسے گی عمر پر اگر اس نے حد اس عورت پہ جاری کی۔ اتنے حساس تھے یہ سارے، اس لیے جو حدود یہ وہ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانی جذبات کے غلبے سے جو گناہ ہوتے ہیں، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مت لاؤ یار اسے۔ اسی لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ہی پورا یہ باندھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چھپائے اللہ اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا تھا ختم۔ اتنا اچھا معاشرہ تھا کہ عورت نے آ کے اصرار کیا کہ حضرت مجھ پہ حد جاری کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹالا، پھر ٹالا، پھر ٹالا، اور فرمایا اچھا بچے کی ولادت کے بعد آنا۔ چھوٹا سا بیٹا اٹھا کر لائی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول اسے رکھیں، مجھے فارغ کریں، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، مجھ پہ حد جاری کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلاؤ، دودھ پلائی کے دوران آئی ہے اور پھر آخری مرتبہ آئی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول دیکھیں میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ اس سارے میں 2.5-3 سال کا عرصہ لگا ہے۔ کہتی ہے اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری فرمائی، اور وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا اس بچے کی پرورش کرو۔ ہم تو تھک مرے کہ کہیں اس کا نام ملے، کس نے لیا تھا، کس نے پرورش کی تھی، اس بچے کا ہوا کیا، پوری تاریخ خالی، بالکل چپ ہے معاشرہ، کوئی نہیں بتاتا وہ بچہ کون تھا، کہاں گیا، کس نے لیا۔ اتنے پاک لوگ، اتنے اچھے لوگ، اس لیے اللہ سے توبہ کرنا اصل حل ہے اس کا جو آپ نے لکھا ہے۔ شریعت ان تمام گناہوں کے بارے میں جو جذبات کے غلبے سے ہیں یہ رویہ ہے، اور جو گناہ ہیں اخلاقیات میں اس پہ شدید تنقید ہے۔ جھوٹ بولنا یہ زنا سے بدتر چیز ہے شریعت کی نظر میں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ اس سے بدتر چیز۔ ہمارے معاشرے میں اسے تو کوئی نہیں گناہ سمجھتا، گناہ سمجھتے ہیں تو اسے ہی سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کوئی کم گناہ ہے، وہ اس سے بدتر ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے لائے گئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ بھی ہو جاتا تھا نا کسی کے متعلق کہ یہ جھوٹ بولا ہے، یجد فی نفسہ شیئا، آپ اپنے دل میں اس شخص کے لیے برابر گرانی محسوس کرتے تھے یہاں تک کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ آدمی سچا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے متعلق آ جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور طبیعت مبارکہ اس سے بیزار ہونے لگے، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
نبی علیہ السلام کی نفرت کسی سے، یہ شریعت کا مزاج اخلاقیات کے بارے میں۔ یہاں اتنے بڑے گناہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ توبہ کرو، اللہ نے معاف کر دیا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اب جاؤ بس۔ اور دوسری طرف حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اور میری کوئی بات ہو گئی، تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ یبن السودا، کالی عورت کا بیٹا۔ تو میں جب یہ کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا پیچھے کون آ رہا ہے، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آئی اور آپ نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک امر الجاہلیہ، ابو ذر تو ایسا آدمی ہے جس میں اب تک کفر کی بو باقی ہے، اعیرتہ بامہ، اس کی ماں کی رنگت کا اسے تانا دیتے ہو، تم میں ابھی تک کفر کی بو پائی جاتی۔ یہ جو بدکاری کر کے آئے ہیں انہیں تو نہیں کہا کہ یہ کفر کی حرکت ہے، انہیں کہا توبہ کرو، چھوڑو اس کو۔ اور جو کبر کے مرتکب ہوئے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، لیکن شائبہ ہوتا تھا، فرمایا تم ایسے آدمی ہیں جس میں ابھی تک کفر پایا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں اخلاقیات کی بنیاد پہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ تمہیں ڈبو دیں گے، اور جذبات کی بنیاد پر جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی مانگو حتیٰ کہ گناہ نیکی میں بدل جائے گا۔ اب مسلمان الٹے ہو گئے ہیں، جھوٹ بولتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، دھوکہ دیتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، محلے میں دودھ میں پانی ملا کر بیچتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اور پتہ چل جائے کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے اگلے دن محلے میں جینا حرام ہو چکے ہوئے، اتنا بدکار، اتنا برا، ایسا کردار، اور وہ کردار کیا ہے؟ یہ شریعت کا مزاج۔ اس لیے اخلاقیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سپیئر نہیں کرتے، کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ایتھکس کے معاملے میں مسلمان کے معیار سے گرے۔ کتنی ہی مثالیں ایسی، کتنی مثالیں ایسی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو ڈانٹ پڑ گئی تھی ایک موقع پہ، بہت واقعات۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جذبات کے غلبے سے گناہ ہوا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس پہ ایک حالت طاری ہو گئی تھی، ختم ہو گئی بات۔ اور اگر وہ اخلاقیات میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے، یہ جو اخلاقیات کے جرائم لے کے دنیا سے جاتے ہیں نا، اور جو جذبات کی بنیاد پہ جاتے ہیں، دونوں کی سزائیں الگ ہیں۔ جذبات کی بنیاد پہ جو گناہ لے کے جائے گا اللہ کی رحمت سے معاف کر دے، خدا اسے جہنم میں دے۔ لیکن جو اخلاقیات کی بنیاد پر گناہ لے کے جائیں گے، ان کے لیے زیادہ چیز یہ ہے کہ جہنم کی آگ انہیں پاک کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو کبر نہیں ہونا چاہیے، تم دیکھو انا نہیں ہونی چاہیے، دیکھو اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ اب دیکھتے نہیں نکاح کس کے لیے فرض ہے، کس کے لیے سنت ہے، کس کے لیے مکروہ ہے، کس کے لیے حرام ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ نکاح اس کے لیے فرض ہے جسے ڈر ہو کہ گناہ میں پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں نکاح مکروہ ہے اس آدمی کے لیے جو دین کے کاموں میں لگا ہوا ہو اور اسے فرصت نہ ملتی ہو اور پھر نکاح اوپر سے کر لے تو اس کے لیے اور مشکل پیش آ جائے گی۔ شافعی حضرات کا یہ فتویٰ ہے۔ حنفیہ پہلے اس کے برعکس فتویٰ دیتے تھے، اب اسی طرح فتویٰ دینے لگے۔ نکاح حرام ہے اس شخص کے لیے جسے اپنے غصے پہ قابو نہ ہو۔ کہا کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے نا، اسے نکاح کرنا ہی گناہ ہے، اس لیے کہ طلاق دے بیٹھے گا، اس بیچاری کی تو زندگی برباد ہو گئی نا، اس کے لیے نکاح ہی حرام ہے۔ اب خود سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جس کے لیے نکاح حرام تھا وہ بدکاری میں پڑے گا نا، معاشرے میں وہ جو مرضی کرے، بدکاری کرتا ہے کرے نہ کرے، غصے کی وجہ سے کسی کی زندگی تباہ نہ کرے، یہ ٹوٹل سم اس کا نکلتا ہے۔
اس لیے سوسائٹیز جب گرتی ہیں تو اخلاقیات کی بجائے وہ ان گناہوں پر زیادہ مطعون کرتی ہیں جو ایک انسان سے مجبوری سے کوئی کام ہو. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، بکر رضی اللہ عنہ، خلافت راشدہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک جاؤ اللہ سے معافی مانگو، جاؤ توبہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے حد کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں لا اللہ کا لمستہا، تم نے انہیں سے چھو لیا ہوگا، لا اللہ کا قبل، تم نے اسے بوسہ دے دیا ہوگا، جاؤ. فرمایا اچھا دیکھو کتنا، وہ بار بار کہتا ہے اللہ کے رسول میں یہ کام کر گزرا ہوں. فرماتے ہیں جاؤ تم، لعلہ شاید ایسے کہہ کے ٹلاتے رہے. جب دیکھا یہ نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول میں پاگل نہیں. فرمایا اس کا منہ سونگو ذرا، شراب تو نہیں پی لی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نہیں شراب. آخر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کا حکم دیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی بھی بات پہ اٹھ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بلاتے. حد ہے، مطلب کہ اچھا تم اب کل جنون، تم پاگل ہو گئے. فرمایا اٹھو، اس کا منہ سنگو، شراب پی لی ہے، چھوڑو اس. یہ شریعت کا مزاج، شریعت اس کو کہتی. اس طرح ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے کبھی کبھی کوئی کیس آتا تھا تو شادی بھی کرا دیتے تھے. فرماتے تھے اب تم نے یہ کام کیا اسے بھی لے جاؤ. تو کہ ایک آدمی نے انہوں نے کہا پھر نکاح سے پہلے اچھی لگتی تھی اور نکاح کے بعد تم پہ بوجھ بن گئی ہے، خبردار جو تم اب کچھ بولے لے کے جاؤ، یہ تمہاری بیوی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک معاملہ پیش ہو گیا، انہوں نے بھی ایسے ہی فیصلہ کیا. اس لیے یہ جو آخری حصہ آپ نے لکھا نا کہ قیامت میں اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ کی پکڑ توبہ سے معاف ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کبھی توبہ کی وجہ سے، کبھی خدا معاف کر دیتا ہے اتنی ہی بڑی نیکی کر لینے کی وجہ سے، بغیر توبہ کے، بغیر توبہ کے. آپ دیکھتے نہیں ہیں ساری عمر یہ کام کرتی رہی، تمام عمر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گزر رہی تھی اور اسے سخت پیاس لگی اور اس نے اپنی اوڑھنی سے اپنے جوتے کو باندھا، کنویں میں لٹکایا اور جوتے میں جو پانی آ گیا نا اس نے پی لیا. پینے کے بعد جب چلنے لگی تو اس نے دیکھا ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس نے کہا صابت ہو ما صابنی، جس پیاس نے مجھے ستایا ہے اس کتے کو بھی تو وہی تنگ کر رہی ہے. پھر اس نے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا اس نے ایک جان، ایک جگر کو پانی پلایا ہے، میرا حق بنتا ہے اس کی زندگی سے سارے گناہ معاف کر. جنت میں چلی رنڈی کتے کو پانی پلا کر جنت میں چلی گئی. مسلمان تھی نا بنیادی طور پہ. اس لیے آدمی کبھی کبھی اتنی بڑی نیکی خدا اس سے کرا دیتا ہے، دھل گیا سب کچھ. دکھ اور تکلیف گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے. تیسری چیز ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 کے قریب چیزیں ایسی گنوائی ہیں. شیخ نے فتاوی میں فرماتے ہیں اس سے بھی اور اس سے بھی اور اس سے بھی اور اس سے بھی. کبھی کبھی کسی کی دعا اسے لگتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا ہے قرآن کریم میں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے نا، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ فاغفر للذین تابوا، اللہ دنیا میں جتنے گناہ گار توبہ کرتے ہیں اے خدا ان کی توبہ کو قبول فرما لے. وہ فرشتے ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرتے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور اللہ جو تیرے راستے میں چلتے ہیں اے خدا ان کے گناہ معاف کر. اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کی فرشتوں کی دعا سن کے انسانوں کے گناہ معاف نہ صرف کریں گے بلکہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے والدین میں جو نیک تھے ہم انہیں بھی بخش دیں گے، اور ان کی اولاد میں جو نیک تھے ہم انہیں بھی بخش دیں گے، اور ان کے دوست جو نیک تھے ہم انہیں بھی بخش دیں گے. موت سے پہلے جو جھٹکے لگتے ہیں یہ معاف کرا دیتے ہیں. نزع کی جو تکلیف ہے نا
یہ گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، قبر کا عذاب گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، یہ سب چیزیں گناہوں سے اللہ کے ہاں معافی دلانے والی۔ اور پھر توبہ کر کے اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، یہ مستحب ہے، اور توبہ کر کے پھر اس شبے میں پڑنا کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا، نالائکی کی بات۔ بس ایک بار توبہ کر لے، کام کرے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے احوال ایسے ہی رکھے کہ بسا اوقات نادانی میں جتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اللہ جب ہوش دیتا ہے تو اتنی بڑی نیکی بھی خود ہی کروا لیتا ہے۔ آپ واشی رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے؟ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کیا کیا؟ ہند لے آئی تھی اپنے ساتھ، اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ کاٹ کے۔ ہند بڑی جیدار عورت تھی، بڑی ٹھسے دار تھیں، ایسے ہی تھوڑا تھی۔ ہند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کے لیے ان عورتوں کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ کہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گی کسی کو۔ تو ہند نے کہا مجھے جواب کی اجازت ہے، آپ نے فرمایا کہیے۔ تو بولی پردے سے اور کہنے لگیں کہ ہم نے کب شرک کیا ہے، ہم تو انہیں اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے کچھ کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ تو کہنے لگیں اب اولادوں کی عمری کیا رہ گئی ہے، بدر میں جو تھے انہیں آپ نے مار دیا تھا، اب اولادیں کہاں ہوتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یسرقن، اور چوری نہیں کرو گی۔ تو کہنے لگی ہم چوری کیا کرنی ہے، ایک ابو سفیان ہے گھر کا خرچہ پورا دیتا نہیں، تو میں اسے گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ جاتی ہوں اور پیسے نکال لیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ ہند ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی، تو آپ مسکرائے۔ ہند اتنی جیدار عورت تھیں، پیٹ چاک کر کے میت کا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر نکال دیا، اور جگر نکال کے چبایا اور پھر تھوک دیا، نہیں نگلا گیا نا، تھوک دیا۔ یہاں تو مرغی ذبح کرنی پڑ جائے تو 4 دن ہوش نہ آئے۔ وہ اتنی جیدار عورت ہند، لے کے آئی وہ قتل کرو، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں، یہ ہے طبیعت۔ طبعاً بعض چیزیں نا آدمی انہیں ہٹا نہیں سکتا۔ فرمایا وحشی اسلام قبول ہے مگر سامنے نہ آیا کرو، جب تم آتے ہو تو چچا یاد آتے ہیں۔ وحشی رضی اللہ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، لیکن مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وحشی رضی اللہ عنہ نے مارا اسے۔ جتنا بڑا جاہلیت کے زمانے کا گناہ تھا، اسلام میں اللہ نے اتنی بڑی خدمت بھی دی۔ تو یہ سب چیزیں ان گناہوں کو معاف کرانے والی ہیں۔ لیکن دوسری قسم کے جو گناہ ہیں نا، یہ عادت پڑ جائے۔ جھوٹ کوئی ایسا گناہ تھوڑا ہی ہے کہ آدمی ایک دن میں توبہ کر لے گا۔ کبر ایسا گناہ تھوڑی ہے کہ ایک دن میں توبہ کر کے فارغ ہو جائے گا۔ دھوکہ دینا ایسا گناہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو 10 سال میں اگر اس سے جان چھٹ جائے، شکر کرے خدا کا۔ جھوٹ بولنا آدمی محنت کرے اور 10 سال میں بھی جھوٹ بولنا اس کی شخصیت سے نکل جائے، شکر کرے خدا کا کہیں پاک ہو گئے۔ غصہ 20 سال میں بھی اس پہ قابو پا لے اور گرفت آئے، اور ایسی شدید گرفت کہ جہاں غصہ کرنا ہے مصنوعی غصہ طاری کر کے پھر سختی سے بولے۔ 20 سال محنت کرو پھر بھی غصہ قابو میں نہیں آتا۔ یہ الٹا نظام ہم نے کیا ہوا، اس لیے جس سے بھی ایسی بات ہو، اللہ نے توبہ کی دعوت دی ہے، اللہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ ایک اور سوال یہاں تحریر فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں، اور اجتماعی دعا نہ کی جائے تو کیا یہ گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں۔ اجتماعی دعا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔
بات اتنی سی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اپنی انفرادی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا مانگتے تھے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کے جملے ارشاد فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایسے ہی تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، جملے زبان سے پڑھ دیتے تھے، بس یہ تھی چیز۔ اس لیے فرض نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اللہ سے مانگنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے۔ کوئی نہیں ہاتھ اٹھاتا برا نہیں کہنا چاہیے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس میں بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، دونوں ہی چیزیں۔ اس لیے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا اتنا اہتمام کرنا کہ آمین آمین کی آوازیں اور امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے نہیں ہوتا تھا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو یہ آزادی ہے۔ لیکن یہ جو اجتماعی طور پر دعا ہے، اس کی حکمت اور بھی ہے کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک چیز فقہا نے اور بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں فرض نماز جس کے بعد سنت موقدہ ہے، ظہر مغرب اور عشاء اور جمعہ، ان چاروں نمازوں میں طویل دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سنتیں فرض کا حصہ ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی، اب اسے پتہ چلا کہ میری فرض نماز تو ہوئی ہی نہیں، وتر ہو گئے، فرض میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا کہ فرض تو ہوئے نہیں۔ فقہا کہتے ہیں اب فرض جب لوٹائے گا نا تو اس کے ساتھ 2 سنتیں بھی لوٹائے گا، کیونکہ وہ فرض کے تابع تھیں، جب فرض نہیں ہوئے تو سنتیں بھی نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ ہے شریعت، سنتوں کو فرائض کے ساتھ ملانا، مختصر سی دعا مانگنا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بس اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ لوگ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس۔ حنفی فقہا کہتے ہیں یہ جملہ یا اس سے ملتے جلتے جملے جو حدیث میں آئے ہیں بس اتنا کہے اور اٹھ جائے، سنتیں پڑھے۔ سنتوں اور فرائض کے درمیان وقفہ کرنا مکروہ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ مسئلے ائمہ کو نہیں پتہ، اس سے لمبی دعائیں مانگتے ہیں، جمعے میں بھی اور عشاء میں بھی اور مغرب میں بھی، نہیں جانتے کہ لوگوں کی نمازیں مکروہ ہوتی ہیں، یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب پڑھا ہو تو تب نا، جب پڑھا ہی نہیں ہے تو اب کس کا گلہ کرے؟ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ انفرادی دعا، اور وہ اس شان میں اس حیثیت سے ہے کہ لوگ مل کے مانگتے ہیں، نہیں منع کرنا چاہیے، مختصر سی دعا، اور نہیں مانگتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانگتے تو بھی نہیں روکنا چاہیے، بس ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے اعمال یہ ثابت ہیں۔ عصر اور فجر میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف چہرہ مبارک کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے جس دروازے سے نکلنا ہوتا تھا ادھر چہرہ مبارک کر لیتے تھے، اور نمازیوں کی طرف منہ کر لیتے تھے، پھر تسبیحات، ذکر، اذکار پڑھنا اور دعا مانگنا بھی ثابت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے بعد بھی دعا مانگتے تھے، اس لیے اب سنتیں نہیں رہی نا، تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی لمبی دعا مانگے کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور پہلو بھی ہے کہ اپنے امام کی موافقت کرنا، امامت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جمعے کے دن جتنا اپنے امام کے قریب جا کر نماز پڑھے گا، قیامت میں اللہ اتنا ہی قیامت میں اپنے قریب اس آدمی کو رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جمعے کی نماز پڑھی، پھر وہ ٹھہرا، پھر اس نے اپنے امام کا ساتھ دیا
اور امام مسجد سے نکلا اور پھر وہ نکلا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے پچھلے جمعے سے اب تک جو گناہ تھے سب معاف کر دیے۔ یہ امام کا احترام ہی تو ہے، اس کی عزت ہی تو ہے۔ امام مسجد جو ہے اس کا حق بنتا ہے کہ جنازہ وہ پڑھائے، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کو کسی نے مدعو کیا کہ آپ جنازہ پڑھا دیجئے، تو پہلے جو محلے کی مسجد کے امام ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی مجھے بلایا ہے، دعوت دی ہے، آپ اجازت دیں تو جنازہ پڑھاؤں، نہ اجازت دیں تو نہیں۔ یہ ساری چیزیں امام کے ساتھ، اس لیے کہ معاشرہ مربوط ہونا چاہیے، امام کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جب ڈوب رہی تھی نا، ایسٹ انڈیا کمپنی میں تجارتی کمپنی تھی، آئے تو ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے تھا نا، تو گورنر نے نقصان کا اعتراف کر لیا، اس سے کہا میری وجہ سے کمپنی ڈوب رہی، جو نقصان ہے میرا کیا ہوا۔ لندن میں جب بلایا گیا تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا میں مانتا ہوں کمپنی کا نقصان میری وجہ سے ہوا ہے اور میں نے اس کی تحقیق بھی کی ہے۔ اس نے کہا کمپنی کی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی، کمپنی کی چیزیں بکی نہیں، میں نے اتنی محنت کی کہ میں فلاں 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 گاؤں میں گیا ہوں، اور گجرات کے قریب اس نے نام لیا۔ اس نے کہا جب میں اس گاؤں میں پہنچا تو میں نے جائزہ لیا، تو میں نے کہا یہ پروڈکٹ آپ لوگ کیوں نہیں خریدتے؟ ان کا امام صاحب منع کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بٹھایا، لیکچر دیا، میں نے کہا امام سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اس سے مجھے بٹھایا اور مجھے سمجھایا۔ اس نے کہا 17 کام ہیں جو ہمارے اور امام کے درمیان، گورنر صاحب آپ کس ہوش اور خیال میں ہیں؟ ہمیں اپنی بچیوں کا رشتہ کرنا ہوتا ہے، ہمارے امام کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں رشتہ موجود ہے، اور وہ بلاتا ہے، ہم خود پیغام دیتے ہیں کہ مولوی صاحب رشتے کا ذرا خیال کرنا، تو وہ کسی اور سے بات کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں گھر میں رشتہ موجود ہے۔ یہ اب تک بھی ہے، یہ اب تک بھی ہے ایسے۔ انہوں نے کہا نکاح پڑھانا ہو تو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں، جنازہ پڑھانا ہو تو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں میں کوئی مسئلہ بن جائے تو ہمارے امام صاحب فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم اور قرآن امام صاحب پڑھاتے ہیں، ہمیں جانور ذبح کرنا ہو تو امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہمیں عیدین پڑھنی ہو، جمعہ پڑھنا ہو امام صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اس سے 17 چیزیں گنوائیں۔ اس نے کہا امام تو ہماری ساری زندگی میں داخل ہے، ہم کیسے اسے نکال سکتے ہیں؟ امام جب کہتا ہے کہ انگریزوں کی چیز استعمال نہیں کرنی، ہم نہیں کرتے۔ اگر وہ دیکھ لیں اور ہم سے ناراض ہوں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں۔ آپ کیسے ہمیں تعلیم دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کا دل دکھائیں؟ گورنر نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم مولوی کے لفظ کو گالی نہ بنا دیں۔ کیا اتنا بدنام کرنا چاہیے، اتنا بدنام کرنا چاہیے کہ کسی کو مولوی کہیں تو وہ چڑے، گالی بنائیں اسے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گالی بناؤ، جب گالی بن جائے گا نا پھر ان سے جان چھٹ جائے گی۔ یہ چیزیں ایسے ہوتی، تو اس لیے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امام بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے، کتنا 1-2 منٹ ہی تو ہیں، آپ بھی تسبیح پڑھ لیجئے، اس کو چھوڑ کے اکیلے چل دینا یہ ایک طرح کا معیوب سا لگتا ہے۔ تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے، جو لوگ کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہ اب امام دعا اور آمین آمین اور لمبی دعائیں، یہ بھی نہیں، لیکن یہ کہ مختصر دعا اور امام کا احترام، یہ چیزیں بھی ضروری۔ اچھا جناب والا، ایک اور تحریر فرمایا ہے کہ جاب کرنے کے لیے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا نہ کرے۔ گواہی ہے نا، یہ گواہی ہے نا، تو جھوٹی گواہی دینا کب سے جائز ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں 2 چیزیں خدا نے جمع کر دی ہیں۔ اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا، لوگوں بچو،
رجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے، شرک سے، وجتنبوا قول الزور، لوگوں بچو جھوٹ سے۔ جھوٹ اور شرک اللہ نے دونوں کو برابر کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز کی پڑھائی، اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو آج رات کیا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدلت الشہادت الزور بالشرک، آج رات اللہ نے کہا کہ شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دونوں میں نے برابر کر دیے، دونوں کا عذاب یکساں ہو۔ یہ جھوٹی گواہی تو ہے، اس لیے یہ جتنے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں جھوٹ، اور یہ چیزیں کوئی چیز نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ جاب ملتی ہے ملے، نہیں ملتی تو اب جھوٹ تھوڑا ہی بول کے لے لینی۔ ایک چیز البتہ اور ہے، اگر کسی معاشرے میں صورتحال یہ بن جائے کہ اس آدمی کو خود اس آدمی کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اسے فتوے اور قضا میں نہیں لایا جا سکتا۔ مفتی تو وہی بتائے گا نا جو قانون ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فیصلہ کرنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں فیصلہ کرنا تھا۔ بچے کی ولادت ہوئی اور جھگڑا تھا کہ کس کا بچہ ہے، جا کے مقدمہ اس سے درج کروایا، اور اس نے کہا میری بیوی ایسے اور ایسے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا امیر المومنین اللہ کی قسم یہ میرا ہی بچہ ہے، یہ تو میری رنگت ہے، میرے نقش و نگار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لے جاؤ اور خبردار آئندہ کبھی کوئی ایسی بات۔ بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں فیصلہ کیا ہے، اور فرمایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمہارا بھائی اگر زندہ ہوتا نا تو پتھر مارتے اسے، بچہ اسی کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا بیٹا بن گیا، اور آ کے گھر میں اہلیہ سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا ہے۔ اب پردہ کرنا ہے تو حقیقی بھائی سے کیوں پردہ کروا رہے ہیں، اور اگر وہ حقیقی بھائی نہیں ہے تو آپ اس کو بیٹا کیوں قرار دے رہے ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانونی طور پہ اور ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں اور ہوتی ہیں۔ ایک آدمی طلاق دے کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ایک طلاق دی، اور میں اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ اس کا اللہ کی قسم ہے، آپ نے دوبارہ دی، اس کا اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں نے ایک کی نیت کی تھی، دو تو ایسے۔ فرمایا جاؤ تمہاری بیوی دل سے۔ اب ہم کیسے کہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دور میں سچ باقی نہیں نہ رہا۔ اب ایک آدمی طلاق کے بعد یہ سمجھتا ہے حقیقت میں کہ میں نے طلاق ایک ہی دی ہے، دو تو ایسی اس کو پکا کرنے کے لیے دے دی تھی، اللہ کے نزدیک اس شخص کی بیوی اس کے لیے حرام نہیں۔ مفتی کے پاس جائے گا تو کہے گا یہ حرام، قانون ہے نا، قانون لوگوں کی زبانوں پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح کبھی کسی معاشرے میں ایک آدمی یہ سمجھے کہ میں اس عہدے کے قابل ہوں، اور میں اگر اس عہدے پہ نہ آیا تو جو میرے ساتھ آ رہے ہیں نا، اور انٹرویوز دے رہے ہیں اور درخواستیں پیش کر رہے ہیں، یہ سب سیاسی چکر ہے، سفارشیں ہیں، رشوت ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ آئیں گے اس عہدے پہ اور بربادی کریں گے۔ آنیسٹلی وہ سمجھتا ہے، اتنا زیادہ کہ اللہ اگر پوچھے قیامت میں تو جواب دے سکتا ہے۔ تو چونکہ سب جھوٹ، سرٹیفکیٹ، پیسے، اب یہ عہدہ یہ چیز آدمی لے سکتا ہے۔ سب جعلی سرٹیفکیٹ پیش کر رہے ہیں، اس کو بھی جعلی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کرے اور وہ سیٹ کوئی نااہل لے لے تو پبلک کا نقصان ہو جائے گا، پبلک تباہ ہو جائے گی۔ تو پبلک انٹرسٹ کے لیے یہ چیز پھر درست ہوتی ہے، ادروائز نہیں۔ لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جانے اور اللہ جانے، قانون کا پوچھیں گے تو پھر کوئی اجازت نہیں دے گا۔ ایک اور سوال یہ تحریر فرمایا کہ طلاق کے بعد اسلام کا کیا حکم ہے؟ طلاق
کے بعد اسلام کا حکم یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں طلاق ہو گئی ہے انہیں اپنے تعلقات بحال رکھنے چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ طلاق ہو گئی تب اس کے بعد انقطاع بھی ہو گیا اور اس کے بعد آپس کے تعلقات بھی ختم ہو گئے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہارا نکاح ہو گیا ہے اور وقت فرضتم لہن فریضہ، اور تم حق مہر مقرر کر چکے ہو اور تم نے ابھی اس کو چھوا نہیں ہے، تنہائی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، یکجا نہیں ہوئے، اور نوبت آ گئی طلاق دینے کی رخصتی سے پہلے، فنصف ما فرضتم، تو فرمایا نکاح ہو گیا تھا، اب نکاح ٹوٹنا ہے طلاق سے تو آدھا حق مہر ادا کرو گے۔ ما لکم من عدت تعتدونہا، اس لڑکی کی کوئی عدت نہیں ہے جو تم گنو، عدت اس کی ختم ہو گئی، رخصتی اس کی ہوئی نہیں، آدھا حق مہر اس کو دینا ہے۔ الا ان یعفو، اللہ نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ معاف کر دیں، دونوں کو کہا ہے، لڑکی والوں کو کہا ہے تو معاف کر دو، نہ لو، اس نے پورا حق مہر دیا تو آدھا واپس کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا واپس کر دو، نہ رکھو اس حق مہر۔ اور دوسری طرف اسے کہتے ہیں بیدہ عقدۃ النکاح، اور لڑکا جس کے ہاتھ میں طلاق اور نکاح کا اختیار ہے، لڑکے والے جو ہیں، اللہ کہتا ہے حق مہر دے چکے ہو، اب نہ مطالبہ کرو آدھے کی واپسی کا، چھوڑو، دونوں چھوڑ دو، ان کو بھی کہا اور ان کو بھی کہا۔ وہ اقرب للتقویٰ، لوگو یہ تقویٰ کے قریب کی بات ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، اور اس طلاق اور حق مہر اور یہ سب کچھ اس کے باوجود ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑ لینا۔ اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کے ساتھ فضل کے ساتھ رہو، مہربانی کے ساتھ۔ یہ وہ سوسائٹی ہے جس کو خدا مسلمانوں سے چاہتا ہے، اور ہمارے ہاں طلاق ہو جائے ساتھ ساتھ پشتوں تک کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی اس گھر میں جانا ادھر کے نہ، اس گلی سے نہیں گزرتے۔ ایک اس نے طلاق دے دی، لڑکے والے لڑکی اور لڑکی والے لڑکے کو، اس کی پشتوں کو گنتے ہیں کہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا، چور جھوٹ کیا۔ اللہ نے یہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو گئی طلاق، حق مہر کا قصہ ہو گیا، ارے بھئی دیا ہوا ہے نا، نہ لو واپس، نصف نہ لو۔ لڑکی اللہ فرماتے ہیں پورا دے دو، نصف تم بھی نہ رکھو، چلو، تو کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا، لیکن آپس کے تعلقات اچھے رکھنا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان میں تھا یہ۔ ایسے ایسے واقعات مل جائیں گے کہ انہوں نے کہا تم نے طلاق دے دی نا میری ہمشیرہ کو، کوئی بات نہیں، چمٹ گئے، انہوں نے کہا طلاق ہوئی ہے، تعلق کیسے توڑا جا سکتا ہے، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں رہے، یہ ہوا، تعلق تو نہیں توڑا جا سکتا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوسائٹی قائم کی تھی، اور اسلام کو یہی مطلوب ہے کہ جھگڑوں کو مت بڑھاؤ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو میں سے کتنوں کو طلاق دی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بیوی جو ہمیشہ رہی ہیں اہلیہ، ایک طلاق دی انہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ تھی۔ جب ان کی رخصتی ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی بیٹی سے، ان کا حفصہ تم میری بیٹی ہو، میری جان ہو، لیکن اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہ بچ سکیں اور تم اتنی اچھی نہ ہوئی تو پھر میرے پاس تلوار کے علاوہ کچھ نہیں، مت آنا ادھر۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بات کرتی تھیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حفصہ بول رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا خون کس کا ہے، یہ تمہیں پتہ نہیں، عمر کی بیٹی ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو ایک طلاق دی، ایک طلاق پہ یہ حفصہ ام المومنین معمولی مقام کی خاتون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ جبریل امین آئے ہیں اور مجھے اب کہہ کے گئے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تم سے رجوع کروں، واپس لوں اس طلاق کی بات کو،
اور اللہ نے کہا، جبریل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے انہا صوامۃ قوامۃ، یہ میری پیاری بندی بڑے طویل روزے رکھتی ہے اور یہ رات رات بھر میرے سامنے کھڑی رہتی ہے، آپ طلاق ختم کریں اسے۔ اور کمال پورے اسلام کی تاریخ میں ایسا آدمی نہیں ملتا، کمال ہے یار۔ ہمیں بیان کرنا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، وہ جمعے کی تقریر، وہ سارا ریکارڈڈ ہے۔ بیٹی پہ تہمت لگی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والد ہیں، اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں لگی نیند کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے کہ خدا کو وحی نازل کرنا پڑ گیا۔ اس سارے قصے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ گھر چلی گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اتنا بوجھ ہے کہ بخاری میں آتا ہے، یہ دیکھو، یہ یہاں بیوی پہ الزام لگ جائے تو کیا ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا رویہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر تشریف لائے، اور میں اس دن جب سے الزام لگا تھا میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، تو میں لیٹی ہوئی تھی، تو میری والدہ سے جب بھی تشریف لاتے تھے بس اتنا پوچھتے تھے کیف فتیکم، کیسی ہیں یہ، کیسی طبیعت ہے ان کی، کیسے مزاج ہیں ان کے، والدین بتا دیتے تھے۔ ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا عائشہ ان کنت ملمت بالذنب، اگر واقعی کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے نا فاستغفری لربک، عائشہ اللہ سے معافی مانگ لیں، ان العبد اذا اعترف بذنبہ، آدمی جب اپنے گناہ کا اقرار کر لے تاب اللہ علیہ، اللہ اسے معاف کر دیتا۔ نبی علیہ السلام ہمت اور حوصلہ ہے کہ بیوی سے آ کے ایسا جملہ کہا جائے، فرمایا عائشہ اگر ایسی کوئی کچھ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ ہے سنجیدگی اور یہ ہے زندگی۔ ہمارے یہاں تو تلوار سے کم بات نہیں ہوتی، گولی سے کم بات نہیں ہوتی، شبہ بھی پڑ جائے۔ خیر جو عرض کر، اس سارے قصے میں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ایک طرف بیٹی ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جان اٹک گئی نا، کریں کیا؟ 5-6 جملوں کے علاوہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے ہی نہیں، ساری تاریخ کنگال لیں آپ، چپ۔ حتیٰ کہ بیٹی کہتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں ایک دن والدین سے میں نے بیٹھ کے بات کی، میں نے کہا والد ہیں آپ میرے کیوں نہیں بولتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے کہ میری بیٹی پاک دامن ہے، اور ماں آپ کو میرا کوئی خیال نہیں ہے، آپ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صرف مجھ سے اتنا کہا کہ بیٹی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابوبکر کیسے کچھ عرض کرے؟ اور جب وحی نازل ہوئی ہے تو مجھ سے کہا سلام کرو، تم ناز محبت تھی نا، میں نے کہا میں کیوں سلام کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اللہ کے لیے نفل نہ پڑھوں جس نے میری برات نازل کی ہے؟ تو ان کا نہیں بیٹی اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا ایک دوسرے سے تعلقات کا بنا کر رکھنا، رشتوں کے انکار پہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چاہا کہ ان کی شادی فاختہ رضی اللہ عنہ سے، ام ہانی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، کیا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب کے گھرانے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ فتح ہوا نا، فرمایا فلاں 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 یہ کہیں کعبۃ اللہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے نظر آ جائیں سب کو قتل کر دو، مار دو انہیں، کعبۃ اللہ کے پردوں میں بھی ہیں تو مار دو۔ ان میں ایک جو نام تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام ہانی کے دیور کا تھا، تو بہن کا دیور، ظاہر ہے کہ خاندان میں آدمی جانتے ہی ہے کہ ہمشیرہ کی شادی کہاں ہوئی، اس کے چھوٹا بھائی کون۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھ لیا وہ جا رہا ہے، انہوں نے تلوار نکالی
اور اس نے جو دیکھا کہ علی تلوار لے کے آ رہے ہیں تو بھاگ پڑا. اب جائے کہاں؟ بہن کے گھر کا ام ہانی رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، فوراً بہن کے گھر میں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فتح مکہ سے فارغ ہو کے غسل کے لیے تشریف لائے ام ہانی کے گھر. ام ہانی چچا زاد بہن تھی نا، علی، جعفر، عقیل، طالب، چاروں کی ایک ہی بہن تھی یہ رضی اللہ. تو وہ پردہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے غسل فرما رہے تھے. ام ہانی بھی تھیں. تو اب وہ جب آیا اندر تو بہن سے گھبرایا ہوا پوچھنے لگا کہ وہ تمہارا بھائی علی مجھے مارنے لگا ہے، بتاؤ چھپوں گا. انہوں نے کہا جلدی سے پلنگ کے نیچے گھس جا. وہ چارپائی کے نیچے چلے گئے. پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نکالو وہ کدھر ہے، آپ کا دیور کدھر ہے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مارنا ہے. ام ہانی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نہیں، ام ہانی اس وقت تھی نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی. تو ام ہانی کو پتہ چلا، وہ آئیں اور جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے دروازے سے ہی انہوں نے شروع کیا. انہوں نے کہا ارائیت ان علیٰ، اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں علی کے کیا ارادے ہیں اور وہ چاہتا ہے میرے دیور کو قتل کر دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پوچھا کہ ام ہانی ہے، اور اتنے میں باہر تشریف لائے، لباس پہن لیا سب. تو بار بار ایک جملہ فرمایا، یہ ہے محبت اور تعلق. فرمایا ام ہانی اجرنا من نجرت یا ام ہانی، جسے تم نے معاف کیا ہم نے معاف کیا، جسے تم نے پناہ دی ہم نے پناہ دی، جسے تو نے بخش دیا میں نے بخش دی. ایسا تعلق تھا. شادی کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ان کے شوہر بھاگ گئے تھے یمن، تو انہوں نے کہا نہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ان کا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میرے بچے زیادہ ہیں، آپ کہیں سو رہے ہوں، گھر میں کسی کام میں مصروف ہوں، میرے بچے آپ کو تنگ کریں، کیا فائدہ ہے اس کا. اور ایک جگہ آتا ہے اس نے کہا آئندہ پیغام بھی نہ بھجوائیں. گراں گزرا نا طبیعت پہ کہ نہ کرنا بھی تو آسان نہیں ہے. ہستی کون سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خوش رہے، کوئی پیغام نہیں. اس لیے جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ طلاق کے بعد اسلام کا کیا حکم ہے، طلاق کے بعد یہ احکامات ہیں، سب لوگ خوش رہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طلاق دے دی تھی اور فیصلہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، عاصم اپنے بیٹے کا نام تھا، اس کی والدہ کو طلاق ہو گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں، اپنے اس بچے سے بڑی محبت تھی، عاصم کو بٹھایا اپنے گھوڑے پہ اور مدینہ منورہ لے آئے. اگلے دن ماں پہنچ گئی، جا کے کہا کہ میرے بیٹے کو لے آئے ہیں، اسے واپس دلائیں. حضرت بکر رضی اللہ عنہ بلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا بیٹا واپس کرو، واپس کرو. یہ اسلام نے لوگوں کے تعلقات دیے ہیں. طلاق بڑی چیز ہے. آخری بات کریں پھر دیکھتے ہیں کتنے سوالات. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گئے تھے طائف میں، اور متع حرام تھا یا نہیں، ایک لمبی بحث. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کب متع کی اجازت دی تھی، پھر کب حرام کیا تھا. بہت جگہ آیا ہے. حدیبیہ میں ایسے ہوا تھا، فتح مکہ میں ایسے ہوا تھا، حنین میں ایسے ہوا تھا، تبوک میں ایسے ہوا تھا، خیبر میں ایسے ہوا تھا. 5 ایک اور جگہ آتی ہے، 6 مرتبہ کی روایات آتی ہیں. فتح مکہ اس کی بھی روایت آتی ہے، ابو داؤد. بہرحال یہ ایک لمبی بحث. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ متع کو درست سمجھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی درست سمجھتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن بہت ڈانٹا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. انہوں نے کسی نے متع کی بات کی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تمہیں کس نے فتویٰ دے دیا کہ متع جائز ہے؟ اس نے کہا عبداللہ ابن عباس نے.
سیدنا علی رضی اللہ عنہ ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ تم بہت ہی سست آدمی ہو فتوے میں، یہ فتویٰ دیا تم نے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے طائف میں جب گئے تو ثقیف جو قبیلہ تھا یہاں متا ہوا، اعانہ اس خاتون کا نام تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے بہت مانتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں کیس آ گیا مدینہ منورہ میں، اور حد کا کیس تھا، تو اس نے کہا امیر المومنین میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، متع ایک جائز چیز ہے، میں نے یہ کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ اب تو میں اسے چھوڑ رہا ہوں، لیکن لوگوں متع حرام ہو گیا تھا، اور آئندہ اگر کبھی کوئی آیا نا اس کیس میں تو پھر مجھ سے یہ نہ کہنا کہ متع کیا تھا، میں حد جاری کر کے رہوں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ منع فرما دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک جو خبر پہنچی ہٹ گئے، جو پہلے متع کو درست سمجھتے تھے ہٹ گئے پیچھے۔ لیکن جس عورت کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جو کم سے کم بھی 30-40 سال کے بعد آیا ہوگا، اور وہ عورت بوڑھی ہو گئی، ہر سال ایک اچھی رقم بھجواتے تھے کہ سارا سال یہ خرچ کرتی رہو، تمہیں کوئی محتاجی نہ۔ یہ اخلاقیات ہیں، یہ تہذیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کو سارا خرچہ ایک ہی دن دے دیتے کہ سال بھر کا یہ ہے، اور وہ اللہ کی بندیاں اگلے دن تک رہتے ہیں، سب خیرات ہو گیا۔ عربوں میں یہ تھا کہ سارے سال کا خرچہ ایک دن دے دینا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بھر اس خاتون کو، حالانکہ پھر نہ کوئی نکاح، یہ بھی نکاح کی ایک صورت سمجھتے تھے نا معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کر دیا، منع ہو گئے، لیکن تمام عمر اس عورت کو عمر بھر پیسے چیزیں بھجواتے رہے کہ سارا سال آپ کو دقت نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ محبتیں ہیں، یہ رکھ رکھا ہوا ہے، یہ معاشرت ہے۔ یوں معاشرے ڈیویلپ ہوتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا، کسی خاتون نے پوچھا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، کرے گا تو بہت ثواب ہے، لیکن ضرورت کیا ہے خام خواہ ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ وقت کے اعتبار سے کسی دن کوئی کہے گا کہ اتنا پیسہ اس نے کھا لیا، اتنا پیسہ ہمارا کہاں گیا، تو آدمی جتنا مخلوق خدا کے احسانات سے بچے اتنا ہی اچھا ہے۔ پائے گدا لنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست۔ مانگنے والا کوئی لنگڑا تھوڑا ہی ہے، اور اللہ کی زمین کوئی سمٹی ہوئی تھوڑا ہی ہے، جہاں چاہے کہ چلے جائیں گے۔ اچھی بات ہے کسی انسان میں کوئی یہ ذمہ داری ہو، لیکن کولیکٹیولی جیسے مدارس ہوتے ہیں، جیسے مساجد ہوتی ہیں، جیسے یتیم خانے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک خاتون اپنے طور پہ آفس میں پیسے جمع کریں، سب سے زکوٰۃ کے تقسیم کریں، ہے صحیح، شرعاً صحیح ہے، ثواب ملے گا، لیکن کچھ بات جچتی نہیں ہے، کیونکہ کسی دن کسی نے کچھ کہہ دیا نا تو پھر فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ نہ کیا جائے زیادہ، چلیے یہ ایک رائے ہے، اگر کریں گی تو ثواب ملے گا۔ چائنا سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے؟ دیکھیے زکوٰۃ اصول اور فروع میں نہیں ہوتی۔ اصول کا مطلب یہ ہوا کہ والد، دادا، پردادا وغیرہ، اسی طرح ماں، نانا، نانی، ادھر دادا دادی، ادھر یہ سارے سیدھے سیدھے جو اوپر جاتے۔ فروع بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں جاتی، نہیں دینی، لگتی ہی نہیں۔ اور برابر کے جو ہیں بہن ہیں، بھائی ہیں، ان سے چھوٹے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، یہ رشتے، ان سب میں زکوٰۃ کھپ جاتی ہے۔ ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ میں یاد رکھنا، اپنے بھانجے بھتیجوں کو دینا، اپنے اس خاندان کو جمانا، یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے۔
شریعت ہمیشہ اس کو ترجیح دیتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی فیملی کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ان کو دیکھو جو تمہارے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کو بس اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کا معاش تمہارے ذمے ہے تم ان تک ان کے پیسے نہ پہنچاؤ. میں گناہ گار ہونے کو اتنا ہی کافی. سائن کرنے اچھا کل صبح آ کے کر دوں، بھئی آپ ابھی کریں اور بینک سے پیسے منگائیں، لوگوں کو تنخواہیں دیں. کیوں ایک رات کا وقفہ ڈال رہے ہیں؟ کیا پتہ کس کس کی کیا ضرورت ہے. اچھا کل بینک سے جا کے پیسے لے آؤں گا، آپ تو کیوں بھئی کیوں سو رہے ہیں؟ آپ جائیں پیسے لا کے اہلیہ کو دیں، والدہ کو دینے ہیں، ماں باپ کو کسی کو دیں، ان کا کام قرض دینا ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ابھی اس کے گھر چلے جاؤ، پیسے دو، جان چھڑاؤ. شریعت کہتی ہے فوری ادائیگی، اپنے پاس رکھنا ہی نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سب جھاڑ کے آتے تھے مجھ سے، فرماتے تھے رات کو کوئی پیسے میں اپنے پاس نہیں رکھتا الا وارصدہ الدین، بس وہی پیسے رہ جاتے ہیں عائشہ جو میں نے قرض ادا کرنا ہو، وگرنہ میں کوئی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتا. نماز پڑھائی عصر کی، جلدی جلدی گھر واپسی ہو گئی. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کبھی ایسے دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں تھوڑی سی چاندی کے پترے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے آیا تھا، پھر میں نے جلدی سے تمہیں نماز پڑھائی. مجھے ڈر لگا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ لوگ غریب، یعنی مراد ہے کہ لوگ غریب تھے اور چاندی میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی. یہ ہے معاش اسلام. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو بلایا، فرمایا سب سے بڑا پیٹو کون ہے جو مشہور ہو بہت کھاتا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں مدینہ منورہ میں پیٹو ہے. اس کو بلایا اور کہا 30 دن اسے خوب کھلاؤ اور لکھتے رہو کہ کتنا کھاتا ہے. کوئی نہیں سمجھا یہ کیوں ہو رہا ہے. ساری رپورٹ دے کے فرمایا اب 30 آدمیوں کو 1 مہینے تک کھلاؤ. 30 آدمی روزانہ صبح و شام دوپہر آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اگلے مہینے رپورٹ دے کے فرمایا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے اتنی خوراک کافی ہوتی ہے. ممبر پر بیٹھے اور کہا میں اپنی رعایا کو کہتا ہوں حکومت کی طرف سے آئندہ ہر شخص کو اتنی خوراک ہم مفت دیں گے. فرمایا اتنا تیل دیا جائے گا، اتنا روغن تیل، اور اتنی کھجوریں دی جائیں گی، اتنا آٹا دیا جائے گا. اور پھر فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لیے اور بچوں کو اتنا دیا جائے گا. پھر فرمایا بچوں کو بھی اتنا ہی دیں گے جتنا بڑوں کو دیں گے. اور فرمایا اللہ اس امت میں میرے اس مقرر کردہ پیمانے سے جو کم کرے اے خدا اس کے رزق کی برکت چھین دے. 2-3 مہینے میں رپورٹ آ گئی کہ حضرت جو آپ دیتے ہیں نا لوگ اتنا نہیں کھا سکتے، مارکیٹ میں بکنے آ جاتا ہے. چپ رہے. پھر ایک دن کہا لوگوں نے کہ حضرت یہ دیکھیں آپ ہر گھر میں بچ رہا ہے راشن. تو فرمانے لگے کھانے دو لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤں یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ بھیک مانگنے لگے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اس لیے یہ زکوٰۃ پیسہ جن کا دینا ہے نا بڑا افسر ہے. ایک سائن کی بات ہے کتنے لوگوں کو تنخواہ مل جائے گی، وہ کہتا ہے کل آ جاؤ. اچھا 2 چھٹیاں آ رہی ہیں یار، چھٹیوں کا کیوں بھئی چھٹیوں کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس سے بڑا آدمی کا گناہ کوئی نہیں ہے کہ جن کی معاش اس کے ذمے ہے نا یہ دینے میں کوتاہی کر جائے. پیسے تنخواہ کے لائے اور سو گئے 4 گھنٹے 3 گھنٹے، اور یاد نہیں. کیوں نہیں یاد رہا؟ ابھی آ کے بیوی کو دو جی پیسے یہ لو، اب اپنا کام کرے. اس لیے شریعت اللہ کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے. یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے اس کا پیسہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا.
ہرگز نہیں، بہت سخت چیزیں ہیں۔ اس لیے پیسہ اتنا ہی بچا کے رکھنا ہے جتنا ضروریات زندگی میں کام آ سکتا ہے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے رہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بچا کے رکھ لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں 2 مرتبہ خزانے کو خالی کر دیا، ایک پینی پائی دھیلا نہیں چھوڑا، اور پھر خزانے کا سونا چاندی جہاں پڑا رہتا تھا، تالے لگے رہتے تھے، کھلوائے، اس جگہ پہ آ کے اس کمرے میں پھر نماز پڑھی، اور انہوں نے کہا اے زمین گواہ ہے تجھ پہ میرے علاوہ کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا اللہ کے گواہی دینا کہ میں نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور تجھ پہ میں نے سجدہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی، عثمان رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقسیم کرو، لوگوں کو دو، رجسٹر بناؤ، سب سے پہلے کس کی تنخواہ لکھی ہے، یہ ہے محبت۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی۔ مصر جب فتح ہوا تھا نا، تو وہاں سے رپورٹ آئی کہ یہاں پر ایک عیسائی ہے اور وہ پورے ملک کا حساب رکھتا ہے کہ ملک میں کتنی آمدن اور خرچ ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل یہی ہوتا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی تو مجھے ضرورت ہے، مدینہ منورہ بھیجو۔ پہلا مسلمانوں کا یہ جو اکاؤنٹنٹ جنرل گویا یہی عہدہ ہوا نا، پورے ملک کا حساب کرنے والا، یہ عیسائی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رکھا۔ اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے اور آمدن ہے سب آپ لکھیں۔ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تنخواہیں مقرر کرے، تنخواہیں مقرر ہوئیں۔ فرمایا سب سے پہلے کس کی تنخواہ؟ تو کہا گیا امیر المومنین آپ کی۔ فرمایا غلط، تم جانتے ہو یہ جو کچھ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام لکھو، عباس رضی اللہ عنہ کا، یہاں سے شروع کرو، پھر علی کا نام لکھو، پھر ان کے خاندان کا نام لکھو۔ جب آئی باری حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اور حسین رضی اللہ عنہ کی، تو 3000 بنتے تھے، فرمایا ان کا 4000 کرو۔ اس نے کہا حضرت یہ سب بچوں کے 3,000 ان کا۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ محبت تھی۔ اسامہ کا نام ہے، فرمایا 4000۔ ان کا اسامہ کا کیا؟ فرمایا نہیں تم جانتے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے بڑی محبت تھی۔ امہات المومنین کا آیا 10,000، غالباً اتنے تولے سونا سال کے لیے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام دے کر فرمایا 12,000 لکھو۔ ان کا حضرت ان کا تمہیں پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، عائشہ کا زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ معیار ہے، معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس لیے یہ جو تقسیم ہے نا زکوٰۃ کی اور یہ چیزیں، بھائی ہمیشہ اپنے بھتیجے بھانجے اپنے قریبی عزیز خاندان کو دیکھے۔ خاندان جب مضبوط ہوگا تو سوسائٹی مضبوط ہوگی۔ اللہ نہ کرے کوئی آفت کوئی مصیبت آ جائے تو 15-20 کزنز ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ سب تعلقات جوڑنے کی وجہ۔ ایک اور سوال بھیجا ہے کہ کیا وجہ ہے رمضان میں غسل واجب ہو جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور عورتیں اگر ناپاک ہو جائیں تو روزہ نہیں رکھ سکتی؟ دیکھیے رمضان میں کسی آدمی پہ غسل واجب ہو، روزہ رکھ سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حتیٰ کیا آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ غسل واجب ہوتا تھا، اس کے باوجود سحری کرتے تھے، روزہ رکھ لیتے تھے، اور نماز پڑھانے کے لیے جانے سے پہلے غسل فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب غسل واجب ہو تو گھر سے باہر نہیں آتے نہائے بغیر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے ایک دن عمر کو بازو سے پکڑا اور میں نے کہا یہ جا رہے ہیں بازار میں اور مجھے پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غسل واجب ہے، آؤ۔ تو پھر لے کے گئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے غسل کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا اور آپ بازار میں؟ آپ نے فرمایا میں آیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل واجب ہوتا تھا،
اس کے باوجود سحری کھاتے تھے، جانے سے پہلے نماز پڑھانے سے پہلے غسل کر لیتے تھے۔ کسی وجہ سے ایک اور حدیث یاد آئی، پھر پتہ نہیں موقع بھی ملے گا کہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز کے لیے تشریف لے چلیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں ان سے باتیں کرنے لگ گئی، ہماری گفتگو طویل ہو گئی، میں کچھ گھر کی باتیں کر رہی تھی، کچھ ان سے پوچھ رہی تھی۔ جب میری بات مکمل ہوئی تو بلال رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا اللہ کے رسول صبح کی نماز، حتیٰ کہ روشنی شروع ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب چلے تو آپ نے فرمایا بلال تم جتنا بھی شور مچاؤ، یہ صبح کی 2 رکعتیں ہیں نا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کسی وجہ سے یہ بات یاد آ گئی، اصل کیا تھی؟ تو اس لیے کہ غسل فی الفور فرض نہیں ہوتا۔ ایک آدمی پہ غسل واجب ہوا، فرض کیجئے فجر کی نماز کے بعد، وہ ظہر تک اگر بغیر غسل کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، نماز نہ پڑھے ظہر کی بھی گناہ ہے، لیکن عصر تک بھی ایسے رہا تو اس پہ اس وجہ سے گناہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو کیوں نہیں اجازت، عورتوں کا مسئلہ مختلف ہے، وہ تو فطری طور پہ ان کی ساخت ایسی ہے کہ مہینے کے کچھ دن ان کے ناپاکی کے گزرتے ہیں، اس لیے ان 2 معاملات کو مکس اپ نہیں کیا جا سکتا۔ اور عورت بھی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھتی ہے، خواتین جانتی ہیں ان مسائل کو۔ جتنے دن کی اس کی عادت ہوتی ہے نا، اتنے دن کے بعد اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو لیکن روزہ آ گیا تو روزہ رکھے گی، دوپہر میں نہا لے گی، جب ہوا مناسب وہ نہا لے گی، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھے گی کیونکہ جتنی عادت تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو فرق یہ ہے ان دونوں میں کہ وہ جو ناپاکی ہے وہ اس کی ایک طبعی چیز ہے، جسمانی ساخت ایسی ہے، اور یہ عارضی طور پہ۔ بس جناب، کل انشاءاللہ باقی